السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے عام انتخابات کے بعد ہونے والی سب سے بڑی پیش رفت پر، جس میں پی ایم ایل ایم بنانے جا رہا ہے اتحادی حکومت پی پی پی، ایم کیو ایم اور کاف لیگ کے ساتھ. اور ساتھ ہی ساتھ آصف زرداری نے پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی ہے کہ اس اتحادی حکومت کا حصہ بنے اور ساتھ مانگ رہی ہے صدر کی سیٹ. اس پر آج ہم اپنے ایکسپرٹ اوپینین لیں گے جاوید محمود صاحب کے ساتھ. جی محمود صاحب، جیسے دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی کھیل جو ہے دن بدن اور بدلتا جا رہا ہے، اتحادی حکومت بننے جا رہی ہے اور ساتھ ہی صدر کی سیٹ بھی مانگ رہی ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، جو الیکشن ہوئے اس میں قومی اسمبلی میں کسی بھی پارٹی کی واضح اکثریت نہیں تھی. تو اس میں یہی تھا کہ جو الائنس ہوگا یا پی ڈی ایم ٹائپ کا جو سیٹ اپ ہوگا وہی نظر آ رہا تھا. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے نون لیگ اور پیپل پارٹی نے آپس میں رابطہ کیا اور انہوں نے اپنی جو تجاویز تھی اپنی پارٹی سے جو مشاورت کرنی تھی کر لی، اور پھر انہوں نے اعلان کر دیا. پہلے پیپل پارٹی نے اعلان کیا بلاول صاحب نے کہ ہم نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعظم ان کو سپورٹ کریں گے. اور جیسے ہی انہوں نے اناؤنس کیا اس کے بعد پھر نون لیگ نے یہ کیا کہ اپنے شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ اناؤنس کر دیا اور مریم کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ اناؤنس کر دیا. اچھا، اس میں یہ پھر پیپل پارٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ فرسٹ فیز میں وہ وفاقی کابینہ جوائن نہیں کریں گے، سیکنڈ فیز میں وہ کریں گے اور اس میں پھر وہ وزارتیں لیں گے. تو اس میں جب وہ سیکنڈ فیز میں آئیں گے پھر وہ کون سی وزارتیں ہوں گی اور کیا سیٹنگ ہوگی وہ پھر بعد میں پتہ چلے گا. فی الحال یہ ایک چیز کلیئر ہو گئی جو غیر یقینی صورت حال تھی الیکشن کے بعد کہ کون حکومت بنائے گا، کون وزیر اعظم ہوگا، وہ تو ختم ہو گئی. اب یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور مزید کتنی پارٹیاں اس میں آتی ہیں یہ بعد میں دیکھیں. تو پی ٹی آئی کو بھی جو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی شامل ہوں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو شامل ہونا چاہیے یا پی ٹی آئی کا فوکس کے پی کے ہے ان کے پاس؟ اب تو کے پی کے کو لے کر ان کا کیا رد عمل ہوگا یا کیا ان کا نیا ایجنڈا کیا ہوگا؟ دیکھیں، جو پی ٹی آئی کا الائنس کے حوالے سے جو سٹانس ہے اس میں عمران خان صاحب پہلے بھی اور کل بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ پی ایم ایل نون اور پیپل پارٹی کے ساتھ کوئی الائنس نہیں کریں گے. تو وہ کسی اور سے کر لیں گے لیکن ان کے ساتھ نہیں کریں گے. تو جو آصف زرداری صاحب نے جو آفر کی تھی وہ بھی لگتا ہے ایسے ہی انہوں نے خانہ پورے کیا. ان کو پتہ تو تھا کہ اس میں پی ٹی آئی والے وہ نہیں آئیں گے، چونکہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے وہ اینٹی نون اور اینٹی پی 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 ہے. تو پھر الائنس ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ووٹ بینک جو ہے ان کا وہ ناراض ہوتا ہے. تو اب بات رہ گئی آپ کی کے پی کے کا جو کویشچن ہے، اس میں زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس ہیں. اب یہ ہے کہ ان کو صرف کسی ایک پارٹی سے الائنس کرنا ہے وہاں پہ حکومت بنانے کے لیے. وزیر اعلیٰ کا امیدوار انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا، علی امین گنڈا پور ہے تو وہ کر دیا. اب یہ ہے کہ جیسے پی ٹی آئی فاؤنڈر ہیں عمران خان، انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ الائنس کی اپروول تو دی ہے. ہاں، وہ پنجاب میں جو ہے وہ ایم ڈبلیو ایم میں یہ کلیئر ہے کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہی بنے گی. ٹھیک. تو جاوید صاحب، مریم نواز بن رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اور پی ایم بن رہے ہیں شہباز شریف. نواز شریف نے کس بات کی قربانی دی ہے؟ نواز شریف کا اس پورے سینیریو میں کہیں کوئی ان کا عجیب سا یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کس بات کی مریم کے لیے قربانی دی ہے اور پی ایم ہم سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب خود بنیں گے. دیکھیں، اس میں یہ تھا کہ جو الیکشن سے پہلے نواز شریف کے بیانات آ رہے تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں سمپل میجورٹی دی جائے اور ہم حکومت بنائیں بغیر الائنس کے. اب جو رزلٹ آیا ہے اس میں کوئی آپشن اور ہے ہی نہیں کہ وہ ان کو پیپل پارٹی کے علاوہ دوسری پارٹیوں سے بھی الائنس کرنا پڑ رہا ہے. تو مجبوراً کہہ لیں، اوپر سے جو پیپل پارٹی کی ڈیمانڈ اس طرح کی ہیں تو جو نون لیگ کے جو لیڈران ہیں انہوں نے پھر
یہ سوچا ہے کہ نواز شریف صاحب کو فرنٹ پہ نہیں آنا چاہیے, ان کو ان حالات میں پیچھے رہنا چاہیے. اس سے یہ لگتا یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. وہ واچ اینڈ سی کر رہے ہیں کہ جی ہم الائنس تو کر رہے ہیں, آگے کتنی دیر چلیں گے, کیسے چلیں گے نہیں چلیں گے. ابھی رات کو میں نے دیکھا ٹاک شو پہ پیپل پارٹی کے 1-2 لیڈر کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پتہ نہیں 2 سال بھی چلے گا یا نہیں چلے گا. یعنی انہوں نے پہلے سے مائنڈ بنا لیا ہے کہ یہ 1.5-2 سال سے زیادہ مشکل سے ہی چلے گا. اور لگ بھی ایسے ہی رہا ہے کہ اس میں پیپل پارٹی کھل کے سامنے نہیں آ رہی کہ جی ہم سپورٹ کریں گے, ہم تنقید بھی کریں گے. تو یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ ان کے خلاف ہیں کہ ہاں سپورٹ کری, مطلب وہ ان کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف ہیں, ابھی یہ کلیئر نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جب وہ ان کو سپورٹ کریں گے تو ظاہر پرائم منسٹر ان کی سپورٹ سے ہی بنیں گے. تو نظاری صاحب کو کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ ہماری مخالفت ایک الیکشن پورٹل پہ تھی اور ایک طرح سے ویسے ہم ملک کے اتحاد کو لے کر ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے اور اس طرح کی باتیں. ہاں یہ ایک طرح سے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے کہ جہاں پہ نظریہ ضرورت آتا ہے اور جہاں پہ وزارتوں کی مفادات کی بندر بانٹ کرنی ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر ایک ہونا پڑتا ہے. اب یہ اگر الائنس نہیں کرتے تو کسی کی بھی حکومت نہیں بنتی, ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں, ان 2 پارٹیوں کا پاسبل ہی نہیں ہے. جاوید صاحب یہ بتائیں کہ اس اتحادی حکومت سے عوام کو کیا توقع کرنی چاہیے؟ کمزور حکومت بننے جا رہی ہے یا بڑا چینج آئے گا؟ دیکھیے اس میں ابھی تک جو اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ویک سیٹ اپ ہوگا, کیونکہ یہ ایک دوسرے پہ اگر اعتبار نہیں کر رہے. اور اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کا ایکسپیرینس تھا وہ بھی جب الیکشن کا آیا تو ایک دوسرے پہ الزامات شروع کر دیے. اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مضبوط حکومت ہوگی, بلکہ یہ ایک کمپرومائز گورنمنٹ ہے اور یہ وہ گیو اینڈ ٹیک پہ چلتے رہیں گے. اور یہ کتنا دیر ایک دوسرے کو برداشت کریں گے وہ اس میں دیکھنا پڑے گا. اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, چونکہ جو چیزیں ہیں وہ بہت بڑی ہیں. جیسے کہ اکانومی ہے, اس کے بہت بڑے چیلنجز ہیں, آگے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بات کرنی ہے, پھر لوگ بہت ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر پہلے جیسے پی ڈی ایم نے وہ جاتے جاتے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی تھی, اگر پھر اسی طرح کی کر لی تو پھر حکومت جو ہے اس کے لیے بھی مسئلہ ہو جائے گا اور پھر عوام کے لیے بھی مسئلہ ہوگا, اور پھر یہ کوئی نیا کھیل شروع ہو جائے گا. تو اس میں کوئی پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی ایز سچ نظر نہیں آ رہی. لگتا ہے یہ ایک طرح کا نا ٹائم پاس پروگرام ہوگا کہ بھی جتنی دیر ٹائم پاس ہوتا ہے اتنا کر لیں. مولانا فضل الرحمان جی ان کا اس پورے اتحاد میں ابھی تک کہیں وہ نہیں ہے, پی ٹی ایم سے وہ غائب ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں ان کو سیٹیں جو بہت کم ملی ہیں, پتہ نہیں 2 ہیں یا 3, تو اس میں انہوں نے 2-3 دن پہلے بھی انہوں نے وہ احتجاج کیا تھا کراچی میں بھی اور اس میں بلوچستان میں بھی کیا تھا. وہ الائنس میں ابھی تک نہیں آئے ان کے ساتھ. ابھی وہ اس بات پہ ناراض ہیں کہ جی مجھے جو جان بوجھ کے ہرایا گیا, یعنی دھاندلی کی بات کر رہے ہیں. تو وہ والا ایشو سیٹل ہوگا تو وزارتوں کی تو کمی نہیں ہے, وہ پہلے بھی ڈھیر ساری وزارتیں لے کے بیٹھے تھے. تو اس دفعہ بھی وزارتوں کا ان کو ایشو نہیں ہے, وہ جتنی چاہیں گے مل جائیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو سیٹیں 2-3 ملی ہیں جبکہ وہ زیادہ سیٹوں کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. بہت شکریہ جاوید صاحب. شیر کو تیر کا سہارا تو مل گیا, لیکن کیا یہ اتحاد ملکی حالات کو بدل سکے گا؟ اب یہ دیکھنا باقی ہے. امید کرتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.